بزرگان دین اور عزیز طلباء، یہ موقع خطاب کا نہیں ہے اور میں اس خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں ہوں کہ آپ حضرات مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ حضرات حضرت اقدس حضرت مفتی محمد احسان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، بانی اور محتمم جامعۃ العلوم دیوبند، ان کا پرمغز خطاب، ولولہ انگیز، پراعتماد اور دلوں کو جھنجھوڑنے والے بیان کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جامعۃ العلوم کا یہ سالانہ اجلاس ہے۔ مفتی صاحب کے ساتھ رہنے اور ساتھ میں کام کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ ابھی حضرت مولانا شمشاد صاحب رحمانی دامت برکاتہم، نائب امیر شریعت کا آپ نے خطاب سنا۔ انہوں نے حضرت مفتی صاحب کے خطابت کے اوپر روشنی ڈالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کامیابی کے ساتھ خطابت کی بنیاد پر نہیں چلتے ہیں۔ ادارے کو کامیابی کے ساتھ لے کر چلنے کے لیے دوسری صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اور میں اس اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے ساتھ میں رہنے کی بنیاد پر اس کا تجربہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے اندر وہ صفات قیادت کی، سیادت کی، لے کر چلنے کی، لوگوں کو اپنی بات منوانے کی اور لوگوں کی باتوں کو ماننے کی ایک عظیم صلاحیت پائی جاتی ہے۔ سب سے بڑی چیز حضرت کے اندر بردباری اور تحمل ہے۔ ایک آدمی جب اونچائی پہ پہنچ جاتا ہے، بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس بلندی کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو منفی صفات ہوتی ہیں، وہ ادارے کی ترقی کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میں بارہا یہ دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب اپنے اساتذہ کے ساتھ اور دوسرے حضرات کے ساتھ جس تحمل کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ وہ بنیادی صفات ہیں جو جامعۃ العلوم کی ترقی کی ضمانت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ حضرت مفتی صاحب کی انہی خوبیوں کی بنیاد پر، انہی صفات کی بنیاد پر انشاءاللہ بہت جلد بہت ترقی کی منزلیں طے کرے گا۔ ابھی آپ نے سالانہ رپورٹ سے بات کیا، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ادارے کے اندر ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے۔ ملک کے حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں، ہمیں وقت سے پہلے حالات کا ادراک کر کے اپنا رخ طے کر لینا چاہیے، اور اگر ہم نے حالات کے رخ کو جاننے میں دیر کی تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مفتی صاحب نے جو ایک نئی شروعات کی ہے، عصری اور دینی تعلیم کے امتزاج کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے اس مشن کو خوب کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ میں آخری ایک بات اپنے عزیز طلبہ سے کہہ کر کے رخصت چاہوں گا کہ یہاں پر جو ہمارے آج کے فضلاء ہیں، جنہوں نے اپنا سالانہ امتحان مکمل کیا، افتاء اور قضاء کی تعلیم مکمل کی، آپ عملی میدان میں آپ جائیں گے۔ عملی میدان کے اندر فتویٰ کا جو منصب ہے بڑا نازک ہے۔ علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے
کہ مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو واقف کراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر نائب بن کر کے وہ دستخط کرتا ہے۔ توقیع، انہوں نے کتاب کا نام ہی رکھا اعلام الموقعین، کہ مفتی اللہ کے فیصلے کے اوپر اللہ کا ترجمان بن کر کے، اللہ کا نائب بن کر کے اس مسئلے کے اوپر دستخط کرتا ہے اور یہ جاری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، شریعت کا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، دنیا جس تغیر پذیر حالت کے اندر ہے، اور دنیا کی جو پہلی تقسیم ہوا کرتی تھی دارالاسلام کی، دارالحرب کی، اب یہ تقسیمیں ختم ہو گئی۔ شیخ فیصل مولوی ایک بڑے عرب مفکر گزرے ہیں، یورپ کے اندر بڑا عرصہ گزارا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی المسلمون مواطنا فی اوروپا، یورپ کے مسلمان۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مفتی اس سے یہ مسئلہ معلوم کیا جائے کہ ہم ہوم لون لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، اور وہ کتابوں کی بنیاد پر پڑھ کر کے یہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ جائز نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے جب تک کہ حالات کو، پس منظر کو سمجھے نہیں کہ ایک آدمی اگر لون کی اجازت مانگ رہا ہے تو کس جگہ کے لوگ ہیں، اس جگہ کی صورتحال کیا ہے، وہاں کے بینکوں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کے لوگوں کی معاشی صورتحال کیا ہے، اور خود سائل کی صورتحال کیا ہے۔ جب تک وہ ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے اس وقت تک وہ صحیح طور پر فیصلہ کرنے میں، فتویٰ دینے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرات فقہا نے مفتی کے لیے تیقظ اور بیداری کو ایک بنیادی شرط قرار دیا۔ ایک اہم چیز ابھی حضرت مولانا شمشاد صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ مفتی کے لیے تقوی بہت ضروری چیز ہے۔ علامہ ابن حمام کی ایک بلیغ عبارت ہے، علامہ شامی نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، ان اولا ما یستنزل به فیض الرحمت الالہیہ فی تحقیق الواقعات الشرعیہ طاعت اللہ عز وجل والتمسک بحبل التقوی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ومن اعتمد على رأیہ وذہنہ فی تحقیق الواقعات وکنوز الفقہ وهو في المعاصي حقيق بإنزال الخذلان، ومن لم يجعل الله له نورا فما يكون له من نور۔ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے نازل ہونے کے لیے مسائل کو حل کرنے کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے طاعت اللہ والتمسک بحبل التقوی، تقوی کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کیجئے، اللہ آپ کو راستے بتا دے گا۔ ایک مفتی اگر ایک فیصلہ کرنے کے لیے، ایک مسئلہ کو لکھنے کے لیے اس اعتماد کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے لیے میرے دل کے اندر، میرے ذہن کے اندر الہام فرما دیجئے، القاء فرما دیجئے، اور وہ شخص کی زندگی تقوی سے عبارت ہے، تو قرآن کی یہ شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب القاء فرما دے گا۔ اور جو شخص گناہوں کے اندر ہے، معصیت کے اندر ہے، اور وہ اپنے ذہن پر، اپنے علم پر اعتماد کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو علامہ ابن حمام کہتے ہیں حقیق بانزال الخذلان، ذلت و رسوائی اس انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جو آج یہاں افتاء کی تکمیل کر کے اپنے اپنے وطن کو جائیں گے، یہ دو نصیحتیں بہت مختصر سی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تقوی اگر آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ فقہ کے مشکل سے مشکل مسائل کو حل کر لیں گے، اور دوسری چیز بیدار مغزی ہے۔ سائل سوال کرنے والا مختلف بنیادوں پہ سوال کرتا ہے۔
کبھی اس کا منشا عمل کرنا ہوتا ہے اور کبھی اس کا منشا دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ ایک مفتی کی بیدار مغزی یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ سامنے والا جو سوال کر رہا ہے یا عمل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے یا دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے۔ اگر عمل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب الگ ہوگا، اور دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آج کے اس باوقار اور پرشوکت پروگرام کے اوپر حضرت مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ چمن یوں ہی سدا آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔